السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں 760 دفعہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، کیونکہ مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے 5 وقت پابندی سے، اور غیر مسلم مشرک کا جو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی حدیث سے پاک ہے۔ تو نماز کا پابند بننا، نماز چھوڑنا ہی کبیرہ گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، چوری سے بھی بدتر گناہ ہے نماز چھوڑنا، اور جو سب سے بڑا جھوٹا اور کاذب وہ ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث کو کھول کے دیکھ لو، اور نماز وہ پڑھو جو بے حیائی اور برے کام سے بچائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب پاک قرآن پاک میں کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھ کے جو بے حیائی برے کاموں سے نہیں بچتا، غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد، بغض اور ان چیزوں سے، تو اس کی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھ کے نمازی جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز معاف نہیں ہے کھڑے ہو کے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والے کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 80 عقبہ جہنم میں جلے گا، دنیا کا 1000 سال وہاں کا ایک دن 3 کروڑ 88 لاکھ سال بنتے ہیں ایک فرض نماز قضا کرنے والا چھوڑنے والے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ وقت کون سا ہے؟ کیا ہمارے اوپر عذاب الہی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، دنیا پہ عذاب اس وقت نازل ہوتے ہیں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔ آج جو پڑھا لکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے یہ کچھ نہیں جانتا، میں بڑا مولوی ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے خلفاء راشدین، پیارے نبی کے خلفاء راشدین تھے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کو کہا کہ تو جاہل ہے، تو کچھ نہیں جانتا۔ آج جو چند سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال پڑھ کے ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں، دوسرا کچھ نہیں جانتا۔ گالی دیتے ہیں۔ گالی دینا کہاں کا ثواب ہے؟ کس نے فرمایا کسی کو گالی دو؟ ممبر رسول پہ غیبت کرتے ہیں لوگوں کو،
فلانا فرقہ گندا ہے، فلانا فرقہ گندا ہے. کوئی قرآن حدیث میں فرقہ ہے؟ یا پیارے نبی نے فرمایا کہ فلانا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، فلانا نہیں جائے گا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ عذاب الہی سے ڈرو. دوسرے کو برا بھلا کہنے والا خود برا ہوتا ہے. کتنا پیارا شعر ہے میاں محمد صاحب کا کہ انہوں نے فرمایا کہ برے بندے نو لبن چلیا، برا نہ ملیا کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی میں تھی برا نہ کوئی. اللہ کے محبوب کے سامنے کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک آدمی وضو کر رہا تھا، اس کا وضو درست نہیں تھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا دیکھنا میرے وضو میں اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دینا. جو علم دین پڑھتا ہے، قرآن حدیث پڑھتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں مسکینی ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں بڑھاوا نہیں ہوتا. وہ آگے آگے بڑھ کے کوئی ٹی ویوں پر مائکوں پر کھڑا نہیں ہوتا کہ میرا نام آگے نکلے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ میرا نہیں، جو یہ کہے میرے آگے دنیا کھڑی ہو وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ شیطان کا ہے. جو یہ کہے کہ میری دنیا عزت کرے اس کے دل میں ہے، وہ اللہ کا نہیں، وہ شیطان کا ہے. والخاشعین والخاشعات، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں یہ میرے ہیں. سچ بولنے والے ہیں جو مرد اور عورتیں یہ ہیں میرے. تو یہ کہاں کیا بات ہے کہ آج ایک علم عالم دین ہو کے بھی لوگوں کو برا بھلا کہنے والا. اللہ سے ڈرو. کیا علم قرآن کا اگر جس کے پاس ہے وہ کسی کو برا کہتا ہے؟ وہ کسی کو کہتا ہے میں عالم تو فلانا جاہل ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کسی کو کہا تو جاہل ہے یہاں سے اٹھ جا، تجھے بات کرنا نہیں آتا تو بات نہ کر میرے سامنے، میں علم والا ہوں؟ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ کیوں ایسا ظلم کر رہے ہو اپنی جانوں پر اور لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہو؟ من گھڑت کہانیاں بنا بنا کے کسی کو نماز کا بتایا، کسی کو طہارت کا بتایا، کسی کو اگر بتانا ہے تو یہ بتانا ہے، کسی کو استنجا کے بتایا طریقہ، کسی کو طہارت کا بتایا، کسی کو وضو کا بتایا، کسی کو نماز کا بتایا. جب بھی کہیں مسائل ہوتی ہے تو فلانا وہابی ہے، فلانا شیعہ ہے، فلانا سنی ہے، فلانا فلان ہے. یہ تمہیں قبر میں پوچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو کتنے وہابیوں کو گالی نکالی ہے، کتنی سنیوں کو گالی نکالی ہے، کتنی شیعہ کو گالی نکال کے آیا ہے. شرم کرو، ڈرو اس اللہ سے جنہیں پیدا کیا. اللہ نے تو کہا اپنی نمازیں درست کر. کنتم خیر امتی اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خیر والی امت ہے، لیکن خیر والی ہے کہ یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. یہ امت اس لیے یہ خیر والی ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا، گالی دینا ممبر رسول پر سے. پھر ایک آدمی اگر 10 آدمی ہیں، 10 سے وہ گناہ ہوا تو ایک آدمی کو پوچھ کے اس گناہ میں دبا لینا، باقی کیوں ان کو نہیں پوچھنا؟ وہ بڑے ہیں، ان سے مار پڑتی ہے. یہ اس زمانے کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بنی اسرائیل کی یہی عادت تھی، بنی اسرائیل کے عالموں کی بھی. بڑا گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، غریب گناہ کرتا تھا اس کو پھانسی لگا دیتے تھے، کوڑے مارتے تھے. اللہ عذاب الہی آیا. اور کیا کرنا؟ میٹنگ کرنی کہ فلانے کو فلانا یہ کہہ دیا. یار کہا کیوں خدا سے دھوکہ کرتے ہو؟ اگر کہنا ہے وَتَعَوَصُوا بِالْحَقِّ وَتَعَوَصُوا بِالصَّبْرِ، حق کی بات کہو اور دین سکھاؤ لوگوں کو اور صبر کرو. قرآن اور حدیث تو یہ فرماتا ہے. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے کو گالی نکالو، اپنے آپ کو بڑا کہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے؟ جیسا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اللہ کا حکم ہے موسیٰ کو دنیا پہ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟
حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، اولو العزم نبی ہوں، بنی اسرائیل کا کلیم اللہ ہوں، علم تو میرے پاس ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ جا میرے بندے سے مل۔ موسیٰ جیسے نبی کو بھی اللہ نے کہا اتنا کہنے سے کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے۔ کیا جواب دیں گے جو علم والا کہتا ہے کہ میں علم والا ہوں، دوسرا کچھ نہیں جانتا، میں سب کچھ جانتا ہوں؟ کہاں کیا جواب دے گا تو اللہ کے سامنے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ عالم ہو کے اصلاح کرو دنیا کی، عاجزی، مسکینی اور محبت سکھاؤ، پیار سکھاؤ لوگوں کو، پیار کی تلقین کرو، محبت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے، یہ کہہ دینا کسی کا عقل فلانی جگہ ہے، کسی کا عقل فلانی جگہ ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا علم ہے؟ کسی دوسرے کو طعن کرنے والے پہ کتنا عذاب الہی ہے۔ یہ تو شیطان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میں زیادہ علم جانتا ہوں، میں نہیں سجدہ کروں گا اس کو۔ یہ باتیں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ حق ہے کسی کو گالی دینا، کسی کی بدنامت کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا تھی اس بارے میں، جو منہ پر بیٹھ کے بدی کرتے اور پیٹھ کے پیچھے ان کی توہین کرتے، عزت اچھالنے والا شیطان کا ہے۔ قرآن کا اسی آیت کو پڑھ لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، سبحان اللہ، کہ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں یہ میرے ہیں اجرن عظیما، بہت بڑا اجر ان کے لیے میرے رکھا ہوا ہے۔ جو دنیا میں ریاکاری کریں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، یار قرآن سے پوچھو، اپنے آپ کو بڑا علم والا کہنے والا، شکل والا کہنے والا، دولت والا کہنے والا، اور بڑے واعظ والا کہنے والا، نصیحت والا کہنے والا، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ کیوں خوف خدا سے؟ اسی لیے دنیا تو زیادہ بگڑی ہے۔ کسی کو نماز کے لیے بتاؤ کہ نماز کا طریقہ سکھاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو دینی الجھن ہے، وہ دینی الجھن دور کرنے والا جو اپنے مسلمان بھائی کی دینی الجھن دور کرتا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے میں اس کے کبائر صغائر گناہ معاف فرما دوں گا، میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں گا۔ خدا تو یہ کہتا ہے، یہ دینی الجھن میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ میں کس کا نام لوں؟ چند آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک پڑھا لکھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، تو اس نے کہا بہت باتیں کرنے لگے، وہ کہنے لگا میں تو پڑھا لکھا ہوں، میرے سامنے آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں میں پڑھا لکھا ہوا بیٹھا ہوں مولوی؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اتنا غرور اور تکبر جن میں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کہتا ہے عاجزی کا، پیارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی دنیا پر بھی تیرے ساتھ مسکین ہے، عاجز ہے، اور آخرت میں جنت میں بھی تیرے ساتھ مسکین ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، اتنا فخر کہ جوتی کو جوتڑی کرو کہے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ کہاں سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ کیا جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جا کے دنیا پر کہہ دو فلانا جنتی ہے، فلانا جہنمی ہے۔ یہ کس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے اصلاح کرو، محبت سے کرو، پیار سے کرو۔ حضرت موسیٰ کو بار بار حکم آتا رہا کہ اے موسیٰ، فرعون سے محبت سے، پیار
ثابت دو. ہم نرمی کرتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو, ہمارے آگے نہ کوئی چلے. ہم سب سے اونچے بڑے ہیں, علم ہے ہمارے پاس. ہائے افسوس, جو علم دین اللہ کے بعد, سبحان اللہ, اگر اللہ کے بعد اللہ کا نور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جایا کرتے تھے مسجد نبی میں, جس مجلس میں کھڑے ہوتے تھے لوگ, پیارے نبی فرماتے تھے میرے آگے کھڑا نہیں ہونا, مساوات ہے, برابری ہے. سبحان اللہ, قربان جائیے. دین تو یہ سکھاتا ہے. پروپیگنڈے کرنا, جا کے کسی کی توہین کرنا, کیا جواب اللہ کے سامنے دو گے؟ یہ وقت کون سا ہے؟ اسی لیے جو پڑھا لکھا ہوا کہے گا تکبر کرتے اور غلط بیانیاں کرتے, یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے. جاہل کو تو چھوڑو, وہ تو بیچارہ جانتا ہی نہیں کچھ, وہ کچھ نہیں جانتا. تو میرے اسلامی بھائیوں بہنوں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو, اور اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو. اپنے پڑوس والوں کو پڑوس کا حق دو, اپنے والدین کو والدین کا حق دو, اپنے بھائی کو بھائی کا حق دو, اور عوام الناس سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, عوام الناس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو. رائی کے دانے کے برابر جس کے اندر فرق ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. روئے زمین کے مل کر مسلمان تحقیق کرو. اللہ نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر جس کے اندر تکبر ہے, چاہے وہ علم کا کرے, چاہے وہ عقل کا کرے, چاہے وہ شکل کا کرے, چاہے وہ دولت کا کرے, چاہے وہ مال کا کرے, اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے جنت کی مہک حرام ہے اس کے اوپر, جہنم کی تہہ میں جائے گا. یہ تو قرآن فرما رہا ہے. یہ کہنا کہ میں بڑا علم والا ہوں, بڑا علم پڑھا ہوا, لوگوں کو گالی دیتا رہے, لوگوں کو برا بھلا کہتا رہے, پھر مل کے وقتی حاکموں کے ساتھ دیندار ہو کے, علم والا ہو کے, یا کہ ان سے مل کے ان سے ریاکاری کرے کہ ساری مخلوق سے سب سے بڑا پڑھا ہوا میں ہوں, اور ان سے بھی دھوکہ کرے, لے کے اپنا مفاد لے, اور کیا کرے, دین کو آگے رکھ کے دنیا کا مفاد حاصل کرنے والا جہنمی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. عوام الناس کا حق, یہ عوام الناس کا حق ہے کہ لے کر ساری دنیا میری مٹھی میں ہے. استغفر اللہ, کتنا بڑا عذاب الہی ہے ایسے شخص پہ. اور لوگوں سمجھو, اور ایسے لوگوں کو یس مین مت بنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ خطبہ دے رہے تھے, ذرا سنیے اس پیاری حدیث کو. ایک شخص کھڑا ہو گیا, 70,000 کا مجمع تھا یا 40,000 کا, کئی روایتیں آئی ہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے, اتنا فرمایا لوگوں سنو. ایک گودڑی پوش غریب مسکین صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں سنیں گے. سبحان اللہ, عمر جیسی ہستی کو, پاک ہستی کو. تو فرمایا حضرت عمر نے کیوں؟ انہوں نے کہا کل بیت المال سے چادریں آئی تھی, آپ نے تقسیم کی ہے, سب کو ایک ایک چادر دی ہے. آپ نے نیا پیران پہنا ہوا ہے, 2 چادروں کے بغیر آپ کا پیران کرتا نہیں بنتا تھا. آپ بتائیں دوسری چادر کہاں سے لائی ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بیٹے سے پوچھو. وہ کھڑے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا میرے باپ کو بھی ایک چادر حصے کی آئی تھی, ایک ایک سب کو دی, ایک میرے حصے میں بھی آئی تھی. میں اپنی چادر اپنے باپ کو دی تو میرے باپ حضرت عمر نے 2 چادریں ملا کے کرتا بنایا ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ بات کرو ہم سنیں گے. آج کوئی تقریر کرتا ہو تو اتنی اگر سوال کر دے کوئی دوسرا کہ نہیں جی عالم کی توہین ہو گئی ہے, مسئلہ پوچھ لیا عالم کی توہین ہو گئی ہے, یار کہاں کا دین ہے؟ پھر پروپیگنڈا کرے, جو سچ کہتے وہ دشمن ہے. ان کا انصاف دیکھو,
اگر 10 آدمی ایک جگہ ایک صف میں ایک کھڑے ہیں تو ایک کو بلا کے کہہ دینا تو نے زنا کیا، باقی بری ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیں گے؟ اللہ کے لیے میں سب لوگوں کو، عوام الناس کو، مسلمین کو عرض کرتا ہوں، ایمان ہے اگر ہے میرے بھائیوں مسلمانوں بہنوں تو حق کی بات سوال پوچھو. اگر کوئی کہتا ہے سن کے سبحان اللہ ہر بات پہ نہیں، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو سمجھو. دعا مانگتا ہو کوئی اپنی مرضی سے آمین آمین، وہ یار آمین کا مطلب کیا ہے؟ کس بات پر آمین کہنی ہے اور کس بات پر سبحان اللہ کہنا ہے؟ علم دین سیکھو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ کل قبر میں کام آئے گا. یہ نہیں سن کے چلے جانا، کوئی سچ کے سن کے چلے جانا، کوئی کہانی بیان کرے سن کے چلے جانا. آپ دین کو سیکھو. اللہ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دو اے دین علم والے جو علم نہیں رکھتے، جو علم دین رکھتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں اور حق پہ چلتے ہیں، ان کی برابری دوسرے جو علم نہیں رکھتے وہ نہیں کریں گے. وہ میرے مسلمان بھائیوں قرآن تو یہ پکار رہا ہے. قرآن نے تو یہ فرمایا سورہ حج میں آیت نمبر 78 میں، سبحان اللہ، هُوَ سَمُونَكُمْ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ ہم نے بنائی ہے، آگے ذاتیں فلانا ذات ہے، فلانا فلان ہے، فلانا فلان ہے، نفرتیں پیدا کی ہے. خدا کہتا ہے میں نے تجھے مسلمان بنایا ہے، مسلمان نام سے پکارا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں بہنوں ایک ایک آیت پڑھو. اگر ایک آیت بھی قبر میں سنا دو گے وہ میرا مولا میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ جس نے قبر میں بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، اس نے نام ہی ہمارا مسلمان رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کہہ دے گا یہ مسلمان ہے، اس نے میرا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں میں نے فرمایا تم مسلمان ہو. تو اس نے جواب دیا چھوڑ دو اس کو. میرے اسلامی بھائیوں بہنوں میں عرض کر سب کو التجا کرتا ہوں کہ سیدھے راستے پہ چلو، سچ بولو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ کہتا ہے ایمان والو سورہ احزاب تم سچ کہو، سیدھی راہ پہ چلو، سیدھی بات کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. تم صرف سچ بولو. سبحان اللہ. قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، اس کو سمجھو تو پتہ. قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہے، کہانیاں مت سنو. قرآن پڑھو اور سمجھو تو پھر مزہ آئے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے. تکبر، حسد، بغض، غیبت، وہ فقہ والے لکھتے حسد بغض غیبت تے گلا چاوڑ چارے کم پلیت شیطان دینی. او میرے